السلام علیکم ناظرین محترم، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، کافی اچھے ہوں گے۔ ناظرین محترم، مفتی سلمان نذوی صاحب کے حوالے سے بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ مفتی سلمان نذوی صاحب برودا جیل میں کس حال میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، اور کیا کیا تکلیفیں مفتی سلمان نذوی صاحب کو دی جا رہی ہے، کس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، مفتی سلمان نذوی صاحب کے جو گروپ ہے، ان کے آفیشیل گروپ، اس گروپ میں ایک اپڈیٹ آیا ہے۔ وہ اپڈیٹ میں آپ کو سناؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی سلمان نذوی صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے، ان کے جو وکیل ہے، انہوں نے گجرات کے ہائی کورٹ میں عرضی نامہ پیش کر چکے ہیں اور جو ہے اس کی سماعت کا انتظار کی جا رہی ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ مفتی سلمان نذوی صاحب کے حق میں آپ بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اور ناظرین محترم، مفتی سلمان نذوی صاحب کا جو آفیشیل گروپ ہے، اس گروپ میں جو اپڈیٹ آیا ہے، جو ویڈیو ہے، وہ ویڈیو پہلے آپ اس ویڈیو میں سن لیجئے۔ بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی کیا خبر ہے، ان کے بارے میں اپڈیٹ کیا ہے۔ اس تعلق سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑودہ کی جیل میں خیریت و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان کی رہائی کے لیے قانونی طریقے سے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں ان کی سنوائی کی تاریخ آئے گی، لہٰذا آپ دعا کرتے رہیں کہ جلد ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے اور وہ رہا ہو جائیں۔ رہی بات جیل کے حالات کی، تو جیل میں حکومت کی طرف سے ہر قیدی کو کھانا پینا اور دوسری جو کچھ سہولیات ملتی ہیں وہی سہولت حضرت کو بھی حاصل ہے، لیکن اس میں اور گھر کی سہولیات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیل میں وقت گزارنا ایک کٹھن آزمائش ہوتا ہے جس کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا، لہٰذا آپ خود ہی سمجھ جائیں، اور ہم اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے کیونکہ اس تعلق سے ہمارا بار بار خبر اور اپڈیٹ دینا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، اور صحیح اور سچی خبر دینے کے باوجود ہم پر جھوٹی خبر دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ دعا کرتے رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو بھول گئے ہیں، بلکہ پوری کوشش جاری ہے، اور جیسے ہی کوئی اچھی خبر آئے گی ہم فوراً آپ کو بتائیں گے۔ آئیے اب ایک چھوٹے بچے کی آواز میں صرف 6 منٹ کی شاندار تقریر سنیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ آج میں تحفظ ایمان کانفرنس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان ہے کیا اور تحفظ ایمان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سنو، نماز کو ایمان سمجھنے والوں، روزہ کو ایمان سمجھنے والوں، حج کو ایمان سمجھنے والوں، زکوٰۃ کو ایمان سمجھنے والوں، یہ نماز ایمان نہیں ہے، یہ روزہ ایمان نہیں ہے، یہ حج ایمان نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ایمان نہیں ہے، یہ سب ارکان اسلام ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ سب ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان ہے کیا؟ بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی سرکار و قدر
اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت احمد رضا آسنسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ذکر سے چلنے والوں سنو، حضور کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، ہوتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، بولو معاذ اللہ،